फरमाया मुझे खूब याद है कि ये हजरत हुसैन, मैंने हजरत हुसैन को लिया है और मैंने वो काम किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर तशरीफ लाए तो हजरत हसन हुसैन खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो आका ने फरमाया पकड़ो भाई इस बच्चे को, खेल रहा है। तो हजरत हुसैन भागने लगे, जैसे बच्चे भागते। तो आप इधर से भागने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए। उन्होंने कहा चलो इधर से तो रास्ता नहीं मिला, इधर से भागूं। तो हजरत हुसैन इधर से निकलने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ गए और उठा लिया और चुमने लगे और सीने से लगाया। शुरकाए बदर का जो वजीफा था ना, पैसे थे वो ज्यादा थे, और जो बाद वाले सहाबा थे उनका वजीफा कम था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसनैन करीमैन का वजीफा ज्यादा रखा था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर के बेटे हैं, कहने लगे अब्बा जान, आपने हजरत हुसैन का वजीफा मुझसे ज्यादा रखा है, हालांकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे भी की हैं मिलकर काफिरों से, मेरा वजीफा कम है, हजरत हुसैन का ज्यादा है। उन्होंने कहा वो कौन है? फरमाया आप जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा, वो हैं तो हजरत अली के बेटे, लेकिन अदाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती नौजवान जो होंगे हजरत हसन और हुसैन उन नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी कुरान के मुताबिक, और याद रखें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो शहादत हुई है वो किस बात पे हुई है? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. सब हज़रात एक मरतबा दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج 12 محرم الحرام سن 1446 ہجری ہے. محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. میں نے پہلے بھی خطبات کے اندر عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ ہمیں اللہ کی راہ کے اندر جان مال، اپنے اوقات، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، جسمانی اور روحانی طاقتیں اللہ کی رضا میں قربان کرنے کا یہ مہینہ درس دیتا ہے. زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ بڑا محترم چلا آ رہا ہے، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں. عام مسلمانوں کو صرف اتنی بات یاد ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہم مسلمانوں کو کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 اعتبار سے حضرت حسین اور حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، 2 اعتبار سے ان کا مقام اور ان کا درجہ بہت بلند ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. ایک تو اس اعتبار سے بھی حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بہت بلند ہے. اور دوسرا ان کا مقام صحابیت کے اعتبار سے بھی ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی. صحابی وہ عظیم ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا ہے. یہ آقا کی مجلس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ایمان کی حالت میں، یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑی نیکی ہے. ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں ان کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دفعہ ملاقات کی، اپنے علاقے میں چلے گئے، واپس پھر ملاقات کا موقع نہیں ملا، تمام امت کا اتفاق ہے کہ اس صحابی کے مقام کو دنیا کے اولیاء سارے مل جائیں اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سارے اولیاء کا مقام کم ہے، اس صحابی کا مقام زیادہ ہے جس نے صرف چند لمحوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے.
تو اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. ہمیں تو عام مسلمانوں کو نہ تو صحابہ اکرام کے مقام کا پتہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ مقام دیا کیوں دیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جیسے ہر آسمان پہ چمکنے ستارہ جو ہے چمکنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی میرا ہر صحابی ہدایت کے نور سے چمکنے والا ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو آج کے میرا موضوع جو ہے وہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے یہ ذکر کرنا ہے، کیونکہ واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان کیے نا، صرف قصہ کہانی کے طور پہ بیان نہیں کیے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت حسن جب پیدا ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے، تو ہجرت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا. اور صحابہ اکرام کی آپس میں ایسی محبتیں جن کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، رحماء بینہم. صحابہ میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں بغض نہیں ہے. رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم کہ یہ صحابہ آپس میں رحماء، آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے. حضرت علی کا جب نکاح ہوا تو سارا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، ولیمے کا خرچہ، حتیٰ کہ حق المہر کے پیسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھے. فقر کا یہ عالم تھا. اپنی زرہ بیچی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ خرید لی، اس کے پیسے دے دیے، واپس وہ زرہ بھی دے دی کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، لے جاؤ، اب شادی کا سامان بھی کرو اور انتظام بھی کرو. تو حضرت حسن جب پیدا ہوئے، غزوہ احد سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا نام رکھا حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ عربی کے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھا حرب. حضرت حسن کو لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی، عربی میں اس کو تحنیک کہتے ہیں، اردو میں گھٹی کہتے ہیں، کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو کسی بزرگ کے پاس لے جائے، وہ کوئی کھجور چبا کر جو ہے نا دے دے اور وہ بچے کے تالو پہ لگا دو، تاکہ پہلی غذا اس کے پیٹ کے اندر جو جائے تو نیک آدمی کی جو ہے نا برکت ہو اس کے پیٹ کے اندر. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت علی اٹھا کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبائی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تالو کے اوپر لگایا اور گھٹی لگائی. اس کے بعد کان کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان کے اندر آذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بچہ پیدا ہو جائے تو آذان، دائیں کان میں آذان کہنا اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہنا، یہ سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر آذان کہی. کتنا خوش نصیب حضرت حسن ہے کہ آذان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کے کان کے اندر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، 5 وقت اذان ہوتی ہے نا نمازوں کے لیے، یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دی، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم اذان دو، بلال تم اذان دو، ابو معذورہ تم اذان دو، عبداللہ ابن ام مکتوم تم اذان دو نماز کے لیے۔ لیکن جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو ان کے کان کے اندر اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ کے محبوب تمہیں بلائیں تو تمہیں سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے بلاوے کے اوپر لبیک کہنا فرض ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ کے محبوب بلائیں تو آ جاؤ۔ تو نماز اذان کے اندر ہے نا، نماز کی اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے محبوب بلائیں اور کوئی پیچھے رہ جائے تو بلاوے کو قبول نہ کرنا ہوا نا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب فرمائے آ جاؤ نماز کے لیے اور کوئی نہ آئے۔ تو آذان نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، کوئی نہ آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا خطرہ ہے، اللہ کے محبوب کی بات کو قبول نہ کرنا۔ فرمایا کہ بلال تم اذان دو نماز کے لیے، ابو معذورہ تم اذان دو، عبداللہ ابن ام مکتوم تم اذان دو، اگر کوئی نہ آئے نہیں آئے گا تو بڑے گناہ سے بچ جائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فرمائی اور پوچھا کہ علی ان کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے عرض کیا محبوب ان کا نام میں نے رکھا ہے حرب۔ عرب کے لوگوں کے ہاں بہادری بڑی چیز ہوتی تھی، جنگ محبوب مشغلہ ہوتا تھا، اسی لیے حضرت علی کی ماں نے حضرت علی کا نام رکھا تھا حیدر۔ حیدر کا معنی ہے وہ شیر جو چیر پھاڑ کے رکھ دے اپنے شکار کو۔ خیبر کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب جب مقابلے میں آئے نا کافر تو حضرت علی نے اپنا وہ نام کو کرا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو عرب کے لوگ اس طرح کا نام پسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جنگ بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا یہ بیٹا حسن ہے، حرب نہ حسن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام پسند نہیں آتا تھا اس کو تبدیل فرما دیتے تھے، اور حکم بھی دیا تسموا باسمائی، اور تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھو، اسماعیل رکھو، ابراہیم رکھو، محمد رکھو، احمد رکھو، موسیٰ رکھو، عیسیٰ رکھو، انبیاء کے نام رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے عبداللہ، عبد الرزاق اور اس قسم کے بہت سے اللہ کے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ناموں کے اوپر رکھو اپنے بچوں کے نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرما دیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت علی پھر لے آئے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی ان کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام ہے جو ہے نا حرب رکھا ہے۔ فرمایا نا میرا یہ بیٹا حسین ہے۔ تو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان بچوں کی، تربیت کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور والدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کوئی سردار ہوں تو کیا شان ہوگی ان کی۔ ہمارے تو 8-10 سال کے بچوں کو جو ہے نا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت حسن اور حسین کی عمر 7-8 سال کی عمر تھی، 6-7 سال کی عمر ان کی۔ ہمارے 10 سال کے بچے ہوتے، 10 سال تو کیا بڑے آدمی ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی صحیح طور پہ نہ غسل کا پتہ، نہ جو ہے نا ان کو وضو کا طریقہ، اور نہ کلمہ صحیح آتا ہے۔ لیکن حضرات حسنین کریمین کو دیکھیں، اس عمر کے اندر 6-7 سال کی عمر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت حسین سے، حضرت حسن سے پوچھا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ ہاں ہمیں بہت حدیثیں یاد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعا ہمیں سکھائی تھی خود، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لے گا تو اس کو کوئی موذی جانور، کوئی اس کو ناگہانی آفت نہیں آئے گی، وہ اس سے بچ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور حضرات حسنین کریمین کو بھی یہ دعا سکھائی۔ یہ حضرات حسنین کریمین کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ دیکھو اس چھوٹی سی عمر کے اندر یہ دعا یاد۔ اور کیا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو سکھائی۔ جی اور کیا یاد ہے؟ یہ ہمیں دعائے قنوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ہمیں وہ یاد ہے، دعائے قنوت بھی یاد کر رہے ہیں۔ اور کیا سکھایا؟ ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المعوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی اس طرح تربیت فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، معصوم سے بچے، سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے تھے، دھاری دار سرخ دھاریاں تھیں، جبہ پہنے ہوئے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے، وہ آ رہے ہیں ایسے سامنے، تو وہ جبہ تھوڑا بڑا تھا، ابھی یہ بچے پوری طرح چل نہیں سکتے تھے، ابھی چلتے ہیں وہ جبہ تھوڑا سا پاؤں میں اٹکتا ہے، یہ گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر وہ گر پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا اور جا کر ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور گود میں لیا اور ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا۔ ایسی محبت۔ اور اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑے ہوئے تھے اور کمبل کے اندر جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی چیز اپنی بغلوں میں لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب قریب آئے ہم نے پوچھا محبوب یہ کیا ہے؟ بغل کے اندر، یعنی اوپر چادر تھی، کمبل مبارک تھا اور بغل کے اندر کوئی چیز چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا محبوب کیا اٹھائے ہوئے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک ہٹائی تو ایک طرف حضرت حسن تھے، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک، یہ اوپر والا حصہ حضرت حسن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت حسن کا ناف سے لے کر پاؤں تک یہ حصہ حضرت علی کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا سر سے لے کر ناف تک یہ حصہ حضرت علی کے مشابہ تھا، اور ناف سے لے کر پاؤں تک یہ حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ دونوں بھائی جب کھڑے ہوتے سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ امت کے سامنے آ جاتا۔ اور اسی طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ اور احادیث روایت کرنے والے، تہجد گزار، عبادت گزار، قرآن کے حافظ ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن سے اتنا عشق تھا، ان حضرات کو قرآن سے اتنا عشق تھا، جو رات کرب و بلا والی تھی نا، جس دن حضرت حسین شہید ہوئے، ساری رات خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز۔ ہم حضرت حسن کا نام تو لیتے ہیں لیکن کبھی وہ کام کیے جو حضرت حسین اور حضرت حسن نے کیے تھے؟ وہ قرآن کے حافظ، ہم خالی جو ہے نا نام لینے والے ہیں، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نفلی روزے کثرت سے رکھنے والے تھے اور ہم تو فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو زندگی بھر قرآن پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق حسین ہیں۔ بھائی جو کام حضرات حسنین کریمین نے کیے ہیں
ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، تو وہ کام کریں نا جو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو اہل بیت ہے نا، گھر والیوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور اسی طرح اصل اہل بیت تو انسان کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ اور نواسے، جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو بلاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، حضرت حسن حسین کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے اندر لیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی آپ پاک فرما دیجئے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا بابو میں بھی اس چادر میں آ جاؤں، فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر ہو، اللہ نے تو تمہیں پاک کرنے کا پہلے سے وعدہ فرمایا۔ تو ان حضرات کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما۔ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت کے آپس کے بڑے پیار اور بڑا محبت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کا قرآن فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم، آپس کے اندر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس کو گلے سے لگایا اور اس کو چوما۔ ایسے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خلیفہ رسول آپ بھول گئے کس بچے کو اٹھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ علی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بھول کر حضرت حسین کو اٹھا لیا ہے اپنا بچہ سمجھ کر؟ فرمایا مجھے خوب یاد ہے کہ یہ حضرت حسین، میں نے حضرت حسین کو لیا ہے اور میں نے وہ کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر تشریف لائے تو حضرت حسین کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو آقا نے فرمایا پکڑو بھئی اس بچے کو کھیل رہا ہے، تو حضرت حسین بھاگنے لگے جیسے بچے بھاگتے، تو آپ ادھر سے بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، انہوں نے کہا چلو ادھر سے تو راستہ نہیں ملا، ادھر سے بھاگوں، تو حضرت حسین ادھر سے نکلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور اٹھا لیا اور چومنے لگے اور سینے سے لگایا۔ فرمایا میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیسی محبت کرنے والے صحابہ اکرام، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا احترام کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام میں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے نا صحابہ اکرام، ان صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے، خلفائے راشدین کا، ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کا، ان کے بعد پھر جو ہے نا درجہ ہے شرکائے بدر کا، جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے ان کا بڑا مرتبہ ہے صحابہ اکرام۔ سب سے پہلا مرتبہ خلفائے راشدین، چار جو خلیفے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سب میں چار خلفاء کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کا 10 صحابہ کا، ان 10 کے اندر یہ 4 بھی آ جاتے ہیں، حضرت زبیر بھی آتے ہیں، حضرت طلحہ بھی آتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت سعید بھی آتے ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں جو ہے نا یہ 10 حضرات آتے ہیں، ان کا مقام بڑا ہے۔ پھر شرکائے بدر کا، اور اس کے بعد پھر دوسرے صحابہ اکرام کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، جو وظیفہ اسلامی حکومت ہوتی ہے نا وہ عوام کی کھال نہیں اتارتی، وہ عوام کو وظیفہ دیتی ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ عوام کی خیر خواہی کرتی ہے۔ تو حضرت جب یہ خلافت تھی اور نیک حکمران تھے، وہ عوام کے لیے سہولیات کیا کرتے تھے، تو ہر مہینے کے اعتبار سے وظیفہ ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا وہ وظیفہ رکھا تھا جو شرکائے بدر کا تھا۔
شرکائے بدر کا جو وظیفہ تھا نا، پیسے تھے وہ زیادہ تھے، اور جو بعد والے صحابہ تھے ان کا وظیفہ کم تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ رکھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہنے لگے ابا جان، آپ نے حضرت حسین کا وظیفہ مجھ سے زیادہ رکھا ہے، حالانکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں مل کر کافروں سے، میرا وظیفہ کم ہے، حضرت حسین کا زیادہ ہے، شرکائے بدر جیسا ان کا وظیفہ ہے، میرا وظیفہ کیوں کم رکھا، ان کا کیوں زیادہ؟ فرمایا کہ ابن عمر، تجھے نہیں پتا، تجھے پتہ نہیں ہے، جو نانا حضرت حسین کا ہے تیرا نانا ان جیسا نہیں ہے، جو ماں حضرت حسین کی ہے تیری ماں کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کی والدہ کی شان ہے، تم ان کا مقابلہ نہ کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس اعتبار سے میں نے ان کا وظیفہ شرکائے بدر کے برابر رکھا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دو لاکھ درہم وظیفہ ملا کرتا تھا حضرات حسنین کریمین کو، اور وہ قبول کیا کرتے تھے، ان کے بڑے آپس میں پیار اور محبتیں تھیں، کوئی نفرتیں نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، اور کوئی ان کے اندر عداوتیں نہیں تھی، صحابہ اکرام احترام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی مکہ مدینہ طیبہ آنے لگا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا، اس آدمی کو دیا اور کہا کہ جاؤ گے مدینہ طیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور روضہ اطہر کے درمیان ریاض الجنہ کا جو علاقہ ہے، جگہ ہے، وہاں پہ ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھو گے جو حدیث رسول بیان کر رہا ہوگا، ان کے درس کے اندر بیٹھ جانا، اور جب ان کا درس ختم ہو حدیث کا، اور ان سے کہنا یہ ہدیہ حضرت معاویہ نے دیا ہے، اور حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعائے استغفار کرو۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا آپ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ ہیں تو حضرت علی کے بیٹے، لیکن ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بات کرنے کا انداز وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم تقریباً بھیجا ان کی خدمت میں، اور حضرت حسین نے قبول بھی کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضرت معاویہ کے لیے دعائیں بھی کی۔ تو یہ صحابہ اکرام کا آپس میں پیار اور محبتیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوان جو ہوں گے، حضرت حسن اور حسین ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ جنت کے اندر تو ویسے ہی سارے نوجوان ہوں گے، لیکن دنیا میں جن کی عمر 40 سال سے کم ہو اور فوت ہو گئے ہوں، ان کے سردار جنت میں حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ اور 40 سال کے بعد جو فوت ہوئے ہیں مسلمان، وہ بھی جنت کے اندر جوان ہوں گے، لیکن ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قرآن کے مطابق، اور یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس بات پہ ہوئی ہے؟ ایک ظالم جابر حکمران اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، جس چیز کو حق نہیں سمجھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، جان قربان کر دی، لیکن جو ظالم اور جابر اور جو ناحق تھا ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جن کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ آل ہوتے ہیں حکمرانی کے۔ یزید حکمرانی کا آل نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، میں جا کے ان سے خود معاملات طے کرتا ہوں، لیکن کسی کے کہنے پہ جو ہے نا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ حق نہیں سمجھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے اوپر جان دیا، جان قربان کر دی، اور بڑے بے دردانہ انداز کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم دن بدن گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔
اس لیے ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جن کو اپنا راہبر اور رہنما بنا رہے ہیں، جن کو اپنا بڑا اور سردار اور حکمران چن رہے ہیں، ان کے اندر دینی اعتبار سے اہلیت ہے بھی صحیح یا یہ نکمے لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں جی بس یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہماری قوم کا ہے، بس ٹھیک ہے جی لگاؤ ٹھپا اور ان کو پاس کرو۔ اس لیے آج مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو خود بھی دین کا پتہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، ایک تو اس اعتبار سے بھی اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بڑی سخاوت کا ملکہ دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سخاوت کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ ایک ایک وقت کے اندر لاکھوں لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے، جان بھی اور مال بھی اور اپنے اوقات بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ہے خلافت کی قربانی دی، اپنی خلافت کی قربانی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے امت کو سمجھا دیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی نفرتیں نہیں ہیں۔ آج جو لوگ اللہ معاف فرمائے جن کا اپنا نسل اور نسب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ صحابہ اکرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، جن کو کلمہ بھی صحیح تک نہیں آتا بدبختوں کو، وہ بھی صحابہ اکرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایسے بدبختوں کی زبان کو نکال کر کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ بھائی اگر صحابہ اکرام پہ یہ جوش جذبہ نہیں ہے، قرآن کے وارث صحابہ اکرام، ہماری دین کے وارث صحابہ اکرام، یہ قرآن ہمیں کس سے ملا ہے؟ سب سے پہلے شاگرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ اگر صحابہ اکرام پہ اعتماد نہیں ہے، قرآن کہاں سے ثابت کرو گے؟ نماز کہاں سے ثابت کرو گے؟ روزہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ حج کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ سارے کا سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا میں قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی زندگی کو اپناؤ گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں ہماری زندگی میں ہیں، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن بھی ہماری زندگی سے گیا، آل بیت کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی ہماری زندگی سے گیا، پتہ نہیں ہم کس وادی کے اندر چلے گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے رہنما اور راہبر ہے۔ وہ قرآن کے حافظ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ میرے بھائیوں، یہ جان مال اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے، جان وہ جان جو اللہ کے لیے لگ جائے اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے یہی فائدہ ہوگا۔ آپ سے ایک اپیل اور درخواست کرنی ہے، ہماری اس مسجد کا بل آیا ہے تقریباً 18 سے 20 ہزار، اتنا بڑا بل آیا ہے، اور ایک سٹیبلیزر بھی مسجد کے لیے خریدنا ہے، یعنی بجلی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ حضرات الحمدللہ ہواؤں کے اندر بیٹھتے ہیں، مسجد آپ کو مفت کے اندر ہوا بھی دیتی ہے، پنکھا بھی اور لائٹ بھی اور سولر سسٹم بھی ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم مسجد سے تعاون فرمائیں۔ یہ دو چیزیں فوری ضرورت کی ہیں، ایک تو مسجد کا بل تقریباً 18 سے 20 ہزار آیا ہے، ابھی تک ادا نہیں ہوا، جمع نہیں ہوا، تو ساتھی کھڑے ہو رہے ہیں بسم اللہ کر کے، جتنا ساتھیوں سے ہمت ہو سکے جو ہے نا، ساتھی 4-5 کھڑے ہو جائیں تو ذرا جھولی گھما لیں انشاءاللہ، تو یہ بل ادا ہو جائے گا، ورنہ میٹر کٹ جائے گا اور بڑی پریشانی ہوگی مسجد والوں کے لیے۔ اور پانی کے لیے بھی، یہ پانی بھی مل رہا ہے اور یہ پنکھے بھی مل رہے ہیں، ہوا بھی مل رہی ہے، یہ ہم حضرات جو ہے اس سے حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ساتھی کھڑے ہو رہے ہیں، ذرا ہمت فرما کر، 1000 کی تو آج کے دور کے اندر کوئی وقت نہیں ہے۔ 1000 بازار میں لے کر جائیں، سبزی خریدے تو 1000 ختم ہو جاتا ہے،
اگر ساتھی ہمت کریں 500 1000 دیتے جائے تو یہ دونوں کام انشاءاللہ ہو جائیں گے. سٹیبلیزر بھی خریدنا ہے اور مسجد کا بل بھی ادا کرنا ہے. ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا جلد جو ہے نا ہو جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام کی آپس میں بڑی محبت ہے. ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنازے میں شریک تھے اور جنازے سے واپس آئے تو پیدل چل کر آئے تھے. پاؤں مبارک کے اوپر گرد و غبار بیٹھ گیا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کے اندر، 5000 سے بھی زیادہ احادیث امت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ملی ہیں. 5000 سے بھی زیادہ احادیث. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. حضرت حسین جب جنازے سے آئے نا تو ان کے پاؤں کے اوپر مٹی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ اپنے کندھے کے اوپر جو چادر تھی نا وہ چادر اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو جھاڑنے لگے. حضرت حسین نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میرے نانا کے صحابی ہو اور مجھ سے جو ہے نا عمر کے اندر بڑے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی چادر اتار کر میرے پاؤں کو جو ہے نا صاف کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت حسین سے کہ حضرت حسین، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ میں حضرت حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو حضرت حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی پیار کر. تو میں تو اس وجہ سے آپ کا احترام کر رہا ہوں. دیکھو اتنا بڑے بڑے صحابہ اکرام کیسے ان کا احترام کر رہے تھے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمایا. ہم صحابہ اکرام کی بھی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. صحابہ اکرام کی شان کے اندر ادنا سی گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور اہل بیت کی عظمت کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جیسے انسان کی یہ 2 آنکھیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی 2 آنکھیں ہیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت. کسی ایک کی شان کے اندر گستاخی کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لیں.